السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سوال کیا گیا کہ طواف جو نفلی طواف ہوتے ہیں ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں؟ بیان و توجہ۔ مریدین ظاہر ہے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا رواج ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، طواف کرے۔ برادران اسلام، اس میں فقہا کا بھی اور علماء کرام کا بھی یکساں برابر رائے نہیں ہے۔ مثلا جس طرح نماز ہے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، اپنے لیے پڑھتے، دوسروں کے لیے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جس طرح حج ہے، عمرہ ہے، تو جس پہ حج فرض ہے تو ظاہر ہے وہ فرض ساقط تب ہوگی جب وہ خود حج کرے، پھر حج بدل کر سکتے ہیں، عمرہ بھی سالی ثواب ہو سکتا ہے۔ تو طواف میں بھی اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے اور طواف کرنے سے قاصر ہے، صحت مند نہیں ہے، تو اس کے لیے طواف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ دوسرے شخص کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں، نفلی طواف۔ تو ایک آدمی صحت مند ہے تو بہتر بات یہ ہے کہ یہ تو علماء اور فقہا کی آراء ہے، سنت میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ دوسروں کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ 2 رکعت نوافل پڑھیں اور اس کے لیے طواف کے بعد آپ طواف کریں کعبۃ اللہ کا، 2 رکعت نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ میں جو بندہ آپ کو کہہ دے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے یا میرے لیے طواف کریں، تو اس کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ طواف ایک ذاتی عمل ہے اور اس کا تعلق آپ کے ذات سے ہے اور کعبۃ اللہ سے ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی شرافت، عزت اور تکریم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا طواف کیا جائے۔ تو یہ بندے کے ایک خاص عمل ہے۔ بقایا آپ کسی کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، آپ اگر زیادہ آپ کے قریب ہے تو آپ اس کے لیے عمرہ کریں، یا 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد اس کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آپ کسی کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ عمرہ کریں اگر آپ کتنے قریب ہیں۔ تو جہاں تک طواف کا معاملہ، میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ بدنی عبادت ہے، وہ اپنے لیے خاص ہے۔ دوسروں کے لیے علماء گو کی اجازت دیتے ہیں لیکن سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، وہ فقہا کی اور علماء کی مختلف آراء ہے۔ تو لہٰذا جتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے عمرہ ایصال ثواب کریں۔ آپ پر کوئی قطعاً تو نہیں نا جی، میقات بدل کر اپنے پیاروں کے لیے عمرہ کریں، یا آپ کے کوئی دوست احباب ہیں، استاد ہیں، مشائخ ہیں، تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھیں، مقام ابراہیم، ملتزم، رکن یمانی، شامی، حتیم، جہاں بھی جگہ ملے، صحن میں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جہاں بھی جگہ ملے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو مرحومین ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اور ساتھ ان کے لیے آپ عمرہ کی عبادت کریں۔ تو
یہ میری چند باتیں ہیں۔ تو اس کا ایک مسئلہ آیا تھا، تو اللہ کرے کہ یہ سمجھنے والی کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن میں خود بھی عمرے کے الحمدللہ رمضان سے پہلے گیا اور ابھی بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو بات یہ کہ جب بھی ہم عمرے کرتے ہیں تو میں تو طواف اپنے لیے کرتا ہوں، البتہ عمرے جو ہمارے دوست احباب مریدین جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں اس کو آپ اصالہ ثواب کریں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام امت مصطفیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کی امت کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔